حضرت سیدنا علی بن موفق رحمۃ اللہ تعالی علیہما سے مروی ہے، حضرت سیدنا حاتم اصم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم نے فرمایا، ایک مرتبہ میں گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں مجھے ایک ترک یعنی ترکی کا باشندہ ملا۔ وہ مجھ سے تھوڑا دور تھا اور ہمارے درمیان ایک دیوار حائل تھی۔ میں جیسے ہی آگے بڑھا، اس نے دیوار کے قریب پہنچ کر مجھ پر رسی کا پھندا ڈالا۔ میں گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ وہ شخص فوراً اپنی سواری سے اترا اور میرے سینے پر چڑھ کر میری گھنی داڑھی کو بڑی مضبوطی سے پکڑ لیا اور مجھے ذبح کرنے کے لیے اپنا خنجر نکال لیا۔ اس پاک پروردگار عز و جل کی قسم جو میرا مالک حقیقی ہے، ایسی خطرناک صورتحال میں بھی میری توجہ نہ تو اس ظالم کی طرف تھی اور نہ ہی اس کے خنجر کی طرف، بلکہ میرا دل اللہ عز و جل کی طرف متوجہ تھا کہ وہ کب مجھے اس مصیبت سے نجات دلاتا ہے، اور میں یہ دعا کر رہا تھا، اے میرے پاک پروردگار عز و جل، اگر تو نے میرے حق میں یہ فیصلہ کر دیا کہ میں اس کے ہاتھوں ذبح کیا جاؤں، تو اے میرے مولا عز و جل، تیرا حکم سر آنکھوں پر، میری جان حاضر ہے، میں تیری ملکیت ہوں اور تیرا بندہ ہوں، تو میرے بارے میں جو چاہے فیصلہ کر، میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں یہ دعا کر رہا تھا اور وہ میرے سینے پر چڑھا ہوا تھا اور مجھے ذبح کرنے ہی والا تھا کہ کچھ مسلمانوں نے اس پر تیر برسائے۔ ایک تیر اس کو لگا اور وہ تڑپ کر میرے سینے سے دور ہو گیا۔ میں فوراً کھڑا ہوا اور اسی کے خنجر سے اسے ذبح کر ڈالا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، خدا عز و جل کی قسم، جو شخص اللہ عز و جل سے سچی محبت کرے گا اور اپنے دل کو اسی کی طرف متوجہ رکھے گا، وہ اپنے پروردگار عز و جل کو ماں باپ سے کہیں زیادہ رحیم و کریم پائے گا۔ ماں باپ کی شفقتیں اللہ عز و جل کے رحم و کرم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیشہ اپنے رحم و کرم میں رکھے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔